جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے. جو الیکشن ہونے ہیں کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے. یہ لائر کو چھوڑو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ 30 دن کے اندر الیکشن ہونے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے. یہ بتایا کہ چیف جسٹس عدالت کہتی ہے کہ 90 ڈیز میں جو کانسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے اس سے آگے الیکشن کیسے جا سکتا ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا 8 اکتوبر. تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے جو 8 اکتوبر کا ڈیسیجن کیا ہے یہ کس قانون کے تحت کیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. اختیار کانسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے کہ جب ٹائم پورا ہو جائے گا 90 ڈیز کے اندر اگر صوبے میں تو گورنر اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی, اور اگر وفاق میں تو صدر اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی. اس نے اپنی طرف سے کیا. بھائی اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے یا کسی کی ذاتی خواہشات پہ یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا. اس پہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف کمپین شروع کی. مجھے بہت افسوس ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت سچویشن ڈیولپ کی گئی ہے وہاں جو جس طرح ججز صاحبان کے درمیان ایک تفرقہ ڈالا گیا ہے, اور اس میں ان لوگوں کا کردار ہے کہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اپنے من پسند فیصلوں کے مطابق چلائیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے قانون ہو یا نہ ہو اس طرح یہ ملک چلے. تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سب چیزوں کے باوجود وہ سٹینڈ کر گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تو 3 رکنی بینچ ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے 9 تھا, پھر 7, پھر 5, پھر 3. سوال صرف اتنا ہے کہ جو بینچ بنا اس نے تو فیصلہ نہیں کہ وہ الگ ہو گئے, لیکن ہر فیصلے کے لیے الگ بینچ بنا. جو 3 رکنی بینچ تھا وہ ایک نیا بینچ بن گیا. تو سارے ڈیسیجن تو تب ہوں گے جب 3 رکنی بینچ نے کیا. جب 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تو 2 ججز نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. اب اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے, ہمارے لیے سارے ججز ریسپیکٹیبل ہیں, لیکن جو اگر یہ تو 3 ججز بیٹھے ہیں, اگر ایک سنگل جج بھی ہو تو اس میں بھی کون سا راکٹ سائنس ہے. اس میں تو سادہ بات ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے من پسند ڈیٹ دے دے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا اس کی کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق. تو اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا. ہم نے مطالبہ یہ نہیں کیا ہے کہ آپ ہمیں حکومت دو, ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں, عوام جس کو مینڈیٹ دے وہی حکومت کرے. عوام جس کو اختیار دے, عوام جس کو چنے ان کو اختیار ہے کہ وہ حکومت کرے, نمائندگی کرے, لیڈرشپ کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی حکومت 13 جماعتیں 13 جماعتوں میں ان کی جو طریقہ کار جو پروسیجر چل رہا ہے, یعنی IMF کا ڈیل ان سے نہیں ہو رہا, اور IMF کی ڈیل کی وجہ سے آج جو حالت ہے ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے. اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ کر گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے والا نہیں ہوگا. آپ کے جتنے جو نا انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. ملک بہت بڑی المیل سے 2-4 ہو جائے گا. IMF سے نہیں ہو رہا, ان سے گورننس نہیں ہو رہی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو صوبوں میں کیا ٹیکر گورنمنٹ ہے, کیا ٹیکر گورنمنٹ کا دورانیہ ہے 90 ڈیز. 90 ڈیز سے ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹائم آگے کرتے ہیں
تو یہ کیا ٹھیکر گورنمنٹ کیسے اپنا وقت زیادہ کرے گا؟ کون پھر اس کا آرڈر مانے گا؟ بہت سیریس سوالات ہیں. میں نے خود کہا مختلف ٹی وی چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی اپوزیشن مذاکرات کی بات کرتی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس طرح انگلی ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ پہلے معافی مانگو اور پھر ہم بات کریں گے. تو ہوتا کون ہے؟ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو وہ تمہارا رونا دھونا مجھے ابھی تک یاد ہے. اگر تم بدمعاشی کرتے ہو تو مجھے تو پتا ہے کہ تمہاری بدمعاشی کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میرے سامنے تو آپ سب کی شکلیں بالکل واضح ہیں. خواجہ آصف جتنے لوگ تھے ہم نے دیکھے ان کی، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے. آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہو تو ہم صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انلیگل طریقے سے تم آئے ہو، اسمبلی ادھوری ہے، اسمبلی میں 45% 50% نمائندگی نہیں ہے. پاکستان عوام، یہ اسمبلی پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 40-45% نمائندگی تو ہے نہیں. تو تم کیسی قانون سازی کرتے ہو؟ تم کیسی اس کے فیصلے کرتے ہو؟ اس فیصلوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اگر کوئی قرارداد پاس کرتا ہے، اور جو انہوں نے جوڈیشری کے اوپر جو بات کی آرٹیکل 68 اس میں بالکل واضح ہے. اور جب میں اسپیکر تھا تو اس وقت ہم اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ آرمی اور عدلیہ کے اوپر اس کے کنڈکٹ پہ اسمبلی کی فلور پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. انہوں نے بات کیا، انہوں نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کیا. بھائی اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے یا تمہارے پاس اختیار ہے بس تم جس طرح چاہو؟ اس تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے غیر قانونی اقدامات کی اور آپ کی اسمبلی بھی ادھوری. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. شہباز شریف کی پاؤں ہل چکے ہیں. ادھر سے مریم بی بی ماشاءاللہ پروسٹیٹ خاتون ہے، مجھے تو سائیکولوجیکل پرابلم اس کی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ جس طرح باتیں کر رہی ہے کوئی نارمل خاتون اس طرح باتیں نہیں کر سکتی. اور خاتون کے ساتھ یہ لب و لہجہ بھی مسد اچھا نہیں لگتا، جس طرح وہ لب و لہجہ استعمال کرتی ہے. اور خاتون ہونے کے ناطے ہم اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے. ہماری ایک رسپیکٹ ہے خواتین کی، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ عدلیہ کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر تم نے جو اٹیک شروع کیے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ لمٹ سے، اگر آپ لمٹ سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کی ہاتھ روک دی جائے گی. اور میں تمام اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور خاص کر عدلیہ سے کہ ہماری تو ایک تقریر نے آپ نے خان صاحب کو کنٹمپٹ میں بلایا، اور یہ روزانہ جو کنٹمپٹ کرتی ہے، جس طرح یہ لب و لہجہ استعمال کرتی ہے، جتنا یہ بات کرتی ہے، اس کے اوپر اب تک کیوں کنٹمپٹ نہیں ہوا؟ اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے خلاف اب خود کنٹمپٹ میں جائیں گے، اور اس کے مریم کے خلاف جو ہے نا ہم کنٹمپٹ کیس داخل کریں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، مشکل ٹائم آ رہا ہے. جو ہماری حکومت پچھلی تھی یہ اس سے بھی مشکل حکومت ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ حکومت کے پاس وسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں. 4 سمتنگ اس وقت اس کا پاس ریزرو ہے. ان کے پاس جو ہمارے امپورٹس ہیں ان کے لیے ڈالرز اویلیبل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہم نے اس کو پر ڈسکس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جتنی بھی ہمارے گورنر ہاؤسز اور چیف منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤسز ہیں اس کی قربانی دینی پڑے گی. جتنی ڈی آئی جی ہاؤسز ہیں اور کمشنر ہاؤسز ہیں اس کو بیچنا پڑے گا. جو ہمارے وہ ادارے جو لاسز میں جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور جتنے یعنی آپ ایک اسلام آباد کلب کی جو پراپرٹی ہے، اسلام آباد کلب کی ایک پراپرٹی، کم از کم وہاں اگر آپ اس کو بیچیں یا آپ کسی کو دے دیں یا جو بھی طریقہ کریں، تقریباً 1000 ارب روپے وہ آپ کو کما سکتی ہے، دے سکتی 1000 ارب. اور اس میں مجھے بتاؤ آپ میں سے کون اسلام آباد کلب گیا ہے؟ اتنے بڑے گراؤنڈ ہیں. یہ ملک ایلیٹ کا ملک ہے، اس میں عام آدمی نہیں جا سکتا. اس میں جو ایم این اے رہا ہو، سینیٹر ہو، کوئی بڑا بیوروکریٹ ہو، کوئی آرمی آفیسر ہو، آپ جائیں ہو نا، عام آدمی کے لیے کوئی جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جتنے بڑے بڑے محلات ہیں
ہمیں بھی سیاست کے بارے میں اپنا سوچ بدلنا ہوگا، خرچے کم کرنے ہوں گے، اور جو بڑے بڑے محلات ہیں اس کو نیلام کرنا ہوگا، تب یہ ملک سروائیو کرے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب آپ خود قربانی دیں گے حکمران، جب حکمران خود قربانی دیں گے، پھر عوام سے ہم بتائیں گے کہ جس کا استطاعت ہے وہ ٹیکس دے، اور ٹیکس بھی اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم ٹیکس لیتے ہیں کہ بس ایک ہی اوپر ٹیکس بڑھائے، نہیں، آپ ٹیکس کو زیادہ کرنے کے بجائے اس کا اسپیکٹرم کھول لیں، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، تاکہ عام عوام، لیکن اس سے پہلے جو حکمران ہوں گے وہ اپنی قربانی دیں گے، وہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں گے۔ اور آپ میں سے دیکھ لیں، کمشنر ہاؤس کو دیکھو، ڈپٹی کمشنر ہاؤس کو دیکھو، ڈی آئی جیز اور آئی جیز کے ہاؤس کو دیکھو، یہ ملک اتنی مہنگے حکمران کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یو کے میں، امریکہ میں چھوٹے چھوٹے پلیٹس پہ رہ سکتے ہیں تو یہاں بھی یہ پلیٹس پہ رہے۔ میں یہ آواز اٹھاؤں گا، میں ایسی بات کروں گا، میں عمران خان سے بھی اس پہ آج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آئندہ کے لیے ہم جو سیاست کریں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ ملک کو نقصان ہوا تو ہم سب کا نقصان ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہم ہیں، ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور میں آخر میں اتنا بتاؤں گا کہ جو مشکل ٹائم تھا وہ الحمدللہ ختم ہو رہا ہے۔ امتحان کی گھڑی جو ہے نا وہ اپنا پہیہ چینج کر رہی ہے۔ یہ ابھی نئی سچویشن آپ کی تک دیکھیں گے کہ پولیٹیکل سینیریو پہ تصویر بدل جائے گی۔ آپ لوگوں نے جنی قربانی دی ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ ابھی الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ تاریخ انصاف طرف جا چلے گی انشاءاللہ۔